بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے جماعت ہشتم کے لیے اردو کی غزل نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے، جو کہ میر تقی میر کی ہے، اور اس کی ہم نے بلند خوانی بھی کی اور اشعار کی تفہیم بھی کی، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اشعار کی تشریح کریں۔ اور اس بات کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو اشعار کی تشریح کا طریقہ بتایا کرتا ہوں، ایک ایک شعر کی تشریح جو نمونے کے طور پر میں کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ منوہن وہی لکھیں، اور اگر آپ اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کسی اور مضمون کے ساتھ بھی اسی طرح کی بات کر لیں تو بھی درست ہے۔ تو اس میں شعر نمبر 1 ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا بھی بچوں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے کا مطلب ہے کہ انسان کی ذات ایک بلبلے کی طرح ہے، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور یہ جو دنیا کے مناظر ہیں یہ سارے کے سارے دھوکہ ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ انسان کی زندگی سے متعلقہ ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جس کو قرآن نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ، بلکہ اس کا مفہوم بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ ہستی اپنے حباب کی سی ہے، کہ انسان ایک بلبلے کی مانند ہے۔ یعنی انسان کیا ہے؟ انسان عارضی ہے۔ اگرچہ انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ انسان منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ انسان پہلے تو اپنی روح کی شکل میں عالم ارواح میں تھا، پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو اس کے ماں کے رحم میں اللہ نے اسے بنا کر وہ روح لا کر اس میں ڈال دی، اور اس روح کو ایک جسم بھی عطا ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا، اور پھر جتنا اللہ نے چاہا اتنا رہنے کے بعد وہ یہاں سے قبر میں چلا جائے گا، اور پھر قبر کے بعد جب حشر قائم ہوگا تو اس وقت پھر اس کے بعد اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اور اگر وہ جنت میں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا، اگر وہ خدا نخواستہ جہنمی اس کا فیصلہ ہو گیا جہنم کا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ یہ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ کچھ مراحل کے بعد ہوگا ایسا، یعنی بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو سزا کے طور پر بھی جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر جتنی سزا ان کی اللہ کو منظور ہوگی اتنی دینے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو بھی ایمان اپنے وقت کے نبی پر ایمان رکھنے والا آدمی ہوگا بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا، اور انجام کے طور پر پھر یہ 2 گروہ ہی رہ جائیں گے، ایک جہنمیوں کا اور ایک جنتیوں کا۔ ان کو شقی اور سعید کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ان الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، اور جنتیوں کو اللہ نے سعید کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ تو گویا انجام کے اعتبار سے اور مراحل طے کر لینے کے بعد پھر 2 گروہ بن جائیں گے، ایک جہنمیوں کا، اور جہنم میں وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کا انکار کیا اور انہوں نے اس دین کو نہیں مانا۔ اور جنتی کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو مانا، اب اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اگر انہیں جہنم جانا بھی پڑے گا تو پھر بالآخر وہ جنتی ہوں گے۔ اس کی ثبوت کے طور پر اور دلیل کے طور پر ان احادیث کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ جہنمی جب جنت میں اپنی سزا بھگت کر آ جائیں گے یا انبیاء کی سفارش کے ساتھ آ جائیں گے تو ان کا نام جہنمی پڑا ہوا ہوگا، ان کو لوگ جہنمی کے نام سے پکاریں گے، تو وہ اپنے اللہ سے یہ گزارش کریں گے کہ یا اللہ، یہ آپ نے اتنا بڑا کرم ہم پہ کر دیا کہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا، تو اب یہ بھی کرم کر دیں کہ ہم سے یہ نام بھی ہٹا دیں۔
تو اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو مٹا دیں گے اور پھر لوگ بھول جائیں گے اور وہ انہیں جہنمی نہیں کہیں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کے جسم پر نشان ہوں گے، تو لوگ وہ نشان دیکھ کر انہیں جہنمی کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ وہ فلاں نہر میں جا کر نہاؤ، تو وہ نہر طہور ہوگی۔ نہر طہور میں جا کر وہ لوگ نہائیں گے تو ان کے وہ سارے کے سارے عیب جو آگ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس طرح سے پھر ان سے وہ جہنمی کا نام مٹ جائے گا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم میں پہلے تو جائیں گے۔ پھر ایک مفہوم یہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو جنت میں آنے والے لوگ بھی ابھی جہنم میں ہوں گے، تو وہ جو کفار ہیں نا، ہوں گے یہ ایمان والے، تو کفار انہیں طعنہ دیں گے کہ بھائی آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، بھائی ہم تو ایمان نہیں لائے اس لیے جہنم میں ہیں، آپ لوگ تو ایمان لائے ہو، آپ کیوں جہنم میں ہو؟ تو پھر اللہ کی ذات عالی کی غیرت جوش میں آئے گی اور انہیں نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اس طرح سے بہت سے دلائل قرآن و حدیث کے اس بات میں پہ موجود ہیں کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ بلبلے کی طرح ہے کہ کیا کس اعتبار سے؟ منتقل ہونے کے اعتبار سے انسان فنا نہیں ہوگا، یہ منتقل ہوتا چلا جائے گا، اور بالآخر پھر جنت میں ہے تو بھی دوام حاصل ہو جائے گا اسے، اور جہنم میں ہے تو بھی اسے دوام حاصل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ حباب نہیں ہے کہ یہ فنا ہو جائے گا، فنا تو باقی چیزیں ہو جائیں گی لیکن مکلف مخلوقات جو ہیں وہ فنا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ موت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن انسان اور جنات یہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جنت میں ہے تو جنت میں ہی ہمیشہ، جہنم میں تو جہنم میں ہی ہمیشہ وہ رہیں گے، لیکن اور پھر انتقال ان کا ہوتا رہے گا، یہ منتقل ہوتے رہیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو مراحل بتا دیے۔ تو اس اعتبار سے یہ حباب ہے، ابھی آپ کو یہاں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد یا کچھ ہی دنوں کے بعد شاید آپ کو یہ نظر نہ آئے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے بلبلہ پانی کی سطح پہ نظر آتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد دیکھیں تو نہیں ہوتا۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور یہ دنیا کے جو مناظر ہیں، دنیا میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سب کچھ دھوکہ ہے، یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ کیسے بھائی بچو؟ ہاں، یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ دو طرح سے یہ ہمیں دھوکہ لگتا ہے اس حوالے سے۔ ایک تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی پراپرٹیز اور بہت سارے اموال اور بہت ساری چیزیں جمع کر کے رکھی ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، وہ گنتا تھکتا نہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ خالی ہاتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ اسے دھوکہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، حالانکہ اس کا ہوتا کچھ نہیں۔ اپنا وہی ہے جو یا تو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور یا خود استعمال کر لیا، جو آپ نے جمع کر کے چھوڑ دیا وہ آپ کا نہیں، وہ کسی اور کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک بالشت زمین کے اور ایک ایک مکان کے اور ایک ایک چیز کے ہزاروں لاکھوں مالک اٹھیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ یہ میرا تھا، یہ گھر میرا تھا، یہ زمین میری تھی، یہ فیکٹری میری تھی، دوسرا کہے گا میری تھی، تیسرا کہے گا میری تھی، سارے کے سارے کہیں گے کہ تو اللہ کی ذات عالی کہیں گے کہ ہاں یہ سارے سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اپنے اپنے وقت میں یہ چیز ان کی تھی، پہلے باپ کی تھی، پھر بیٹے کی ہوئی، پھر پوتے کی ہوئی، یا کسی کی بھی تھی اور کسی دوسرے کے پاس آتی گئی تو سارے، تو اس لیے ہر ایک کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ چیز میری ہے، لیکن ہوتی اس کی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے، دوسرے تو دھوکہ کس طرح لگتا ہے؟ دوسرا دھوکہ اس طرح لگتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ گھر میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ مال میرا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس مال کی، اس گھر کی، اس اولاد کی وجہ سے میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہوں گا، لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلی گئی، آج تھی کل نہیں ہے، دن بدلتے کچھ وقت نہیں لگتا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بادشاہ تو شاہی کر کے گزارا کر گئے، اور جو ان کی اولادیں تھیں وہ مانگنے پہ مجبور ہوئیں، اور بہت سے لوگ اس کا الٹ ہوئے۔ تو یہ دھوکہ لگا کہ یہ دنیا یہ ہماری ہے، میری ہے، اور اس سے مجھے نفع ہوگا، اس سے میں فائدے اٹھاؤں گا، لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئی۔ تو مختلف طرح کے دھوکے اس دنیا کے ان ساری چیزوں سے لگتے ہیں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت اللہ کی ذات عالی نے
دنیا کے دونوں رخ اللہ کے نبی کو دکھا دیے۔ پہلی دفعہ تو دکھایا کہ بڑی زرق برق عورت، پورا یعنی وہ خوشنما لباس اور زیور سے راستہ پہ راستہ دکھائی گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل امین سے کہ جبریل امین یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہاں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ غائب ہو گئی۔ تو جب جبریل امین سے پوچھا تو جبریل امین نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ دنیا کی ظاہری شکل تھی جو آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو یقیناً آپ کی ساری امت ہلاک ہو جاتی، یہ دنیا اسے ہلاک کر ڈالتی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک انتہائی بدصورت قسم کی عورت آپ کے سامنے آئی، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، وہ بھی چلی گئی۔ پھر پوچھا تو کہا کہ یہ اس دنیا کی اصل شکل ہے، آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو یہ آپ کی امت کو تباہ کر دیتی۔ اس طرح کا مفہوم حدیث کا ہے، اور اسی کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ پورے کے پوری انسانیت کو ہلاک کر کے بھی یہ اپنی دو رخی کو نہیں تبدیل کرتی۔ ہستی اپنے حباب کی سی ہے، انسان بلبلے کی مانند ہے، انتقال کے اعتبار سے آج ایک جہان میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دوسرے جہان میں آیا، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، ایسے آگے آگے چلتا چلا جائے گا، آج یہاں تو کل وہاں، اس لیے بلبلے کی مانند ہے، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی ساری جو مناظر ہیں، سارے کے سارے جو مناظر ہیں وہ سب کے سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور ان سے انسان کو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ لو بھی بچوں، یہ ایک شعر کی تشریح ذرا لمبی ہو گئی، اس لیے کہ شعر ہی ایسا تھا۔ اس کے بعد ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہ یہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ وہ کہتے کہ جو میرا محبوب ہے نا وہ بڑا پرصفات ہے، اس کے اندر بہت صفات ہیں۔ مثلاً اگر اس کے لب کو ہی لے لیجئے تو وہ اتنے نرم و نازک ہیں کہ جس طرح گلاب کے پھول کی ایک پتی ہوتی ہے، یعنی وہ کتنی نرم اور کتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ توڑ کے اپنے ہاتھ میں چند لمحوں کے لیے بھی رکھ دیں تو وہ خشک بلکہ اپنی تابانی اور خوشبو دونوں کھو بیٹھے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوبہ کے ہونٹ بھی بہت نازک ہیں۔ اب بھائی بچو، یہ شاعر حسب عادت شعراء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبوباؤں کے مختلف اعضاء کی خوبصورتی کو، ان کے نازک پنے کو بیان کر کے اپنے محبوبہ کی صفات کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی انداز کو اور اسی عادت کو اپناتے ہوئے شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ میری محبوبہ اتنی نازک ہے، اتنے نرم و نازک ہے کہ اس کے لب ایسے ہیں جیسے گلاب کے پھول کی پتی ہوتی ہے، جس طرح اس کو خراب ہونے میں اور اس کو اپنے خوشبو اور اپنی تابانی کھونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اتنے ہی میری محبوبہ کے ہونٹ بھی نازک ہیں۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ لو بھی بچو، یہ شعر پھر پہلے شعر کی طرح ذرا تفصیل طلب اور بڑا حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جہان کو ذرا اندر کی آنکھ سے دیکھ، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ ظاہری آنکھیں تو دھوکہ کھا جاتی ہیں، اندر کی آنکھ اب جب آدمی عقل کو آنکھ کے ساتھ خوب استعمال کر کے پھر دیکھتا ہے تو پھر ذرا اس سے بہتر آدمی کو نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جہان کو ذرا عقل کے ترازو میں تول کر دیکھ، اور دل کی آنکھ سے اور دل کے ساتھ دیکھ، تو پھر تجھے پتہ چلے کہ یہاں کی اوقات تو ایک خواب کی سی ہے۔ یہ تو ایک خواب ہے، جیسے خواب نظر آیا سوتے میں، آپ بادشاہ بن گئے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا، آپ کے ساتھ شاہی فوجیں تھیں، نوکر چاکر تھے، محلات تھے، بڑا کروفار تھا، اور جب آپ آنکھ کھلی تو ایک دم سے دیکھا کہ آپ تو اپنے اسی بیڈ پہ اور اسی چارپائی پہ جس پہ رات کو سوئے تھے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں گئی وہ بادشاہتیں اور کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ یہ کہتے ہیں یہ دنیا بالکل ایسی ہی ہے۔ ابھی جو ہم اس کی نعمتوں کو، اس کی رعنائیوں کو، اس کی آسائشوں کو، اس کی خوبصورتیوں کو، اس کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، اور بس یہ آنکھ جو اب ہماری ظاہری آنکھ ہے، جیسے ہی یہ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو پھر یہ سارا کچھ نہیں ہوگا۔ بس خالی گیا سکندر جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھا۔ کہتے ہیں سکندر کے بارے میں
کہ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا، اور پھر ساتھ اس نے یہ شعر پڑھ دیا تھا، یہ لکھنے والے نے یہ لکھ دیا کہ گیا سکندر جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھا۔ یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کہ اگر سکندر کوئی دنیا جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اگر وہ کچھ ساتھ نہیں لے کر جا سکا تو پھر کوئی بھی یہاں سے ساتھ لے کر جا نہیں سکے گا۔ یہ بالکل خواب کی طرح ہے، جیسے خواب میں آدمی کچھ کا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جاگے تو اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقت کی آنکھیں جب کھلیں گی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ دنیا تو کچھ نہیں تھی، یہ محض دھوکہ تھا اور محض خواب کی طرح تھی، اور جب حقیقت کی آنکھیں کھلیں اور ظاہری آنکھیں بند ہوئیں تو وہ نہ کچھ تھا اور نہ کچھ رہا۔ تو یہ ہمیں میر تقی میر یہ حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہ صرف ایک خواب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بچوں 3 اشعار کی تشریح آج کی، اور باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔